السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کتاب پر ایمان لے آئے جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کے علاوہ تمام کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب سچ ہے، حق ہے، اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ پیغمبر آپ پوچھئے پھر کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو اس سے پہلے؟ اگر تم سچے مومن ہو، تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر کیوں نبیوں کو قتل کرتے ہو؟ اور تحقیق کے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے، پھر تم نے ان واضح دلیلوں کے آنے کے بعد بھی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور تم ظلم کرنے والے تھے، حد سے آگے بڑھنے والے تھے، اور ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، اور تم پر ہم نے طور کو اٹھا لیا، پہاڑ کو اٹھا لیا، اور کہا کہ جو باتیں تمہیں دی جا رہی ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ یہودیوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے ان باتوں کو نہیں مانا، وعصینا، نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ پیغمبر آپ کہیے بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے
اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ پیغمبر آپ کہیے اگر تمہارے لیے اللہ کے پاس آخرت میں جنت ہی ٹھکانہ ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ وہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں۔ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہیں۔ پیغمبر آپ انہیں پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا، تمنا کرنے والا، جینے کی، زندگی کی تمنا کرنے والا، مشرکوں سے بھی زیادہ تمنا کرنے والا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں عمر کا بڑھ جانا، لمبی عمر کا مل جانا انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور اللہ ان کے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں جو یہود آباد تھے ان سے خطاب فرمایا ہے، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ تم بھی اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اللہ کی اس کتاب پر ایمان لے آؤ، وہ کہتے تھے کہ ہم اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی تورات پر۔ اس کے علاوہ تمام کتابوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر طنز فرماتے ہیں اور ان پر حجت قائم فرماتے ہیں۔ پیغمبر آپ ان سے ذرا پوچھیے کہ اگر تم تورات ہی پر سچے ایمان لانے والے ہو، تورات ہی پر ایمان رکھتے ہو، تو تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کو قتل کرو، نبیوں کو قتل کرو؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، تورات پر ہی تمہارا ایمان ہے، تو تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ تمہارا مزاج ہے، تم پیغمبر گزشتہ ہم نے پڑھا تھا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض پیغمبروں کو جھٹلاتے ہو اور بعض نبیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ تمہاری خواہش کے مطابق احکامات آتے ہیں تو عمل کرتے ہو، تمہاری خواہش سے ہٹ کر کوئی حکم آتا ہے یا تو جھٹلا دیتے ہو یا تو قتل کر دیتے ہو۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم تورات ہی پر کامل ایمان رکھتے تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ یہاں مدینے میں جو یہودی اس وقت تھے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، ان کے آبا و اجداد نے، ان کے بڑوں نے قتل کیا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے قتل کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کے قتل کو صحیح سمجھتے تھے اور ان کے متبع تھے، ان کے ماننے والے تھے، تو گویا قتل میں تم بھی شریک ہو، یا یہ معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، پھر بھی تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم حد سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کہاں لکھا ہوا ہے تورات میں کہ بچھڑے کی پوجا کی جائے؟ موسیٰ تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے تھے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تورات پر ایمان لائے، تورات کے علاوہ تمام کتابوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو تورات میں بچھڑے کی عبادت کا کہاں حکم ہے؟ تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر لی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد لیا،
میثاق ہم نے تم سے لیا کہ تم ہماری باتوں پر عمل کرو گے، اور تم آگے پیچھے ہو رہے تھے، ان باتوں کو قبول کرنا ہے کہ قبول نہیں کرنا ہے۔ ہم نے تم پر کوہ طور کو اٹھا لیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، لیتے ہو ان باتوں کو یا نہیں لیتے ہو؟ تم نے کہا تھا کہ سمعنا، ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی اس وقت تو سن لیا، اس وقت تو مان لیا جب طور ان پر اٹھایا گیا تھا، اور جب یہ مصیبت ہٹ گئی، ٹل گئی، مصیبت دور ہو گئی، پھر تم نے نافرمانی شروع کر دی، اللہ کی باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بچھڑے کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ جیسے رنگ کپڑے میں رنگ جاتا ہے، پھر کپڑے سے رنگ جدا نہیں ہوتا، رنگ جس طرح کپڑے میں سرایت کر کے کپڑے میں مل جاتا ہے، اس طرح بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پیغمبر آپ کہیے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت بری باتیں ہیں تمہارے دعوے کے مطابق، تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ تورات میں کہاں تھا کہ بچھڑے کی پوجا کی جائے، نافرمانی کی جائے؟ جب اللہ کا عذاب سامنے آئے تو مان لیں، عذاب ہٹ جائے تو پھر انکار کریں، اس طرح کہاں تورات میں تھا؟ بہت برا ہے تمہارا ایمان تمہارے دعوے کے مطابق، جو تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ حیلے بہانے تلاش کر رہے تھے قرآن پر ایمان لانے سے ہٹنے کے لیے، کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تورات میں، یہ کہاں تمہیں حکم دیا جا رہا بچھڑے کی پوجا کا، تمہیں کہاں حکم دیا گیا تورات میں انبیاء کو قتل کرنے کا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے تنبیہ فرمائی، ان پر طنز فرمایا، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قرآن اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ مد مقابل خاموش ہو جاتا ہے، وہ سنتا ہے اور اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اسے کہنے کے لیے کوئی الفاظ باقی نہیں رہ جاتے۔ اس انداز سے قرآن ان سے گفتگو کرتا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، جنت ہمارے لیے ہی ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو بہت کم مدت ہم جہنم میں رہیں گے، تو جنت ہمارے لیے اصل ٹھکانہ ہے، یہ ان کے ذہنوں میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ جنت تمہارے لیے بنا دی گئی ہے، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اور جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جنت میں آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ تم جلد سے جلد جنت میں پہنچ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ آخرت میں تمہارے لیے ہی اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے اور لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے
کہ ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارا انجام برا ہونے والا ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے یہاں دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہی ہے کہ اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے تو پھر موت کی تمنا کرو کہ دنیا کے مسائل سے، دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے اور جلد سے جلد اصل ٹھکانے میں جہاں نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے وہاں تم پہنچ جاؤ، تو پھر وہ لوگ موت سے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ زبان سے کہہ دیتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں تو پھر موت ان پر طاری ہو جاتی، کوئی یہودی دنیا میں باقی نہ رہتا، کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ مفسرین کرام میں سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں مباہلے کی دعوت دی گئی ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں جب دو فریق آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کون غلطی پر ہے، بحث ختم ہو جاتی ہے لیکن کوئی نتیجہ رزلٹ نہیں آتا، تو اس موقع پر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو وہ ہلاک برباد ہو جائے، جو حق پر ہو وہ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے بھی مباہلہ فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب حجت آ گئی، حق آ گیا اور وہ لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں، علم میں بحث کر رہے ہیں، بات چیت پوری ہو چکی اور کوئی نتیجہ نہیں آ رہا ہے، پیغمبر آپ کہیے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی بیوی بچوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، ایک کھلے میدان میں جائیں گے، فقل تعالوا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے کہ جو حق پر ہے وہ بچ جائے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ اس طرح آپس میں ہم ایک دوسرے پر بد دعا کریں گے اور جو حق پر ہوگا وہ طبقہ بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی حضرات سے بھی مباہلہ فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مباہلے کا قول راجح ہے، یہاں ان سے مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے، پھر آؤ ہم مباہلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ لوگ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے اعمال بہت خراب ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت اس طرح دی۔ حاضرین گرامی، آج کے ہمارے دور میں بھی جب باطل سر چڑھ کر بول رہا تھا، ابھی قریب کا قصہ ہے کہ جب قرآن پر بہت سارے سوالات کیے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داغ دھبا لگایا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا میں آپس میں بہت ساری تیز بحث چل رہی تھی، ہمارے ملک کے ایک عالم دین محمد سلمان ازہری نے علل اعلان کھلم کھلا اسی طریقے کو اپنایا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا، کہا کہ جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں، آگ جلائی جائے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دین برحق ہے وہ اپنی کتاب لے کر آئیں
میں اپنی کتاب، اپنے مذہب کی کتاب قرآن لے کر آتا ہوں، میں بھی آگ میں چلوں گا، وہ بھی آگ میں چلیں، جو بچتا ہے واضح ہو جائے گا کہ وہی دین حق، وہی دین برحق ہے۔ اس طرح کا کھلم کھلا مباہلے کا اعلان ہمارے ملک میں ماضی قریب میں سلمان اظہری مولانا نے کیا تھا۔ تو یہ اس کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے حق کو ثابت کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہمیشہ سربلندی عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ ہی اس کتاب کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر دین حق دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہیں گے، اگرچہ کافروں کو، مشرکوں کو یہ بات ناپسند لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہم سب کو ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ کتاب برحق ہے۔ اس قدر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہی واحد ذریعہ ہے جو دنیا آخرت میں نجات دلانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا یہودیوں سے کرنے کے لیے کہو کہ اگر وہ سچے ہیں اپنی بات میں کہ جنت انہی کا ٹھکانہ ہے، انہوں نے تمنا نہیں کی، تمنا نہیں کر سکتے۔ آگے کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے اگر انہیں پیغمبر، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر اسے دے دی جائے، لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا، زندگی کی تمنا کرنے والا آپ یہودیوں کو پائیں گے۔ مشرکوں سے زیادہ انہیں دنیا کی زندگی کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ مشرکوں کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا؟ یہودیوں کے پاس کم سے کم آخرت کا تصور ہے، آخرت کا یقین، آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے، لیکن مشرکوں کے پاس آخرت کا کوئی تصور، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ انہیں جو کچھ ملنا ہے دنیا ہی میں ملنا ہے، دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے۔ تو مشرک بھی اتنی تمنا نہیں کریں گے جتنی یہودی تمنا کرتے ہیں، عمر بڑھ جائے، عمر طویل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کہاں موت کی تمنا کریں گے، وہ تو زندگی کی حرص لوگوں میں سب سے زیادہ کرتے ہیں، مشرکوں سے زیادہ وہ زندگی کی تمنا کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی طویل زندگی بھی مل جائے گی تو اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب بہرحال پہنچنے والا ہے، موت بہرحال آنے والی ہے۔ اگر یہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو توبہ کریں اور قرآن پر ایمان لے آئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ ایمان والوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ حالات سے مجبور ہو کر، بیماریوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، فقر و فاقے سے، دنیا کی مصائب اور آلام سے پریشان ہو کر، حکم یہ ہے کہ کوئی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان والا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں۔ حضور نے اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے طویل عمر بہتر ہے، اس لیے کہ عمر کی زیادتی اسے نیک اعمال کی طرف لے آئے گی جو درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جو انسان کی طبیعت ہے، انسان کی حرص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرص اچھی چیز نہیں ہے، حرص، لالچ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ ایک
عمر کی زیادتی کی حرص یہ جوان رہتی ہے، اور مال کی محبت اور مال کی حرص اس کے اندر جوان رہتی ہے۔ حضور نے اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسرے کے ملنے کی تمنا کرتا ہے، دو مل جائیں تو تیسرے کے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا مگر یہ کہ قبر کی مٹی سے اس کی حرص اور اس کی تمنا مٹے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تذکرہ فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی حرص، اس کی تمنائیں جوان رہتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی طویل ہونا چاہتے ہیں لیکن لہو لعب میں اور گناہوں میں، بیکاری میں اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی عمر کا استعمال کرتے ہیں، مال کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ملاقات میں، اللہ کی محبت میں موت کی تمنا کرتا ہے، موت کی آرزو کرتا ہے تو گنجائش ہے، شرط یہ ہے کہ دنیا کے مسائل سے، دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، بس وہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں، اس طرح اگر کوئی شوق میں ڈوب کر محبت زیادہ ہو کر موت کی تمنا کرنا چاہے تو موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ موت کا وقت طے ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے ہونے والی ہے نہ پیچھے ہونے والی ہے، جو طے ہے اللہ کے پاس اسی لمحے موت آئے گی۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ عمر بڑی ہو گئی، عمر بڑی نہیں ہوئی بلکہ کم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عام عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، بہت کم ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، حضور نے فرمایا بہت کم لوگ اس سے اوپر جانے والے ہیں، ورنہ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں۔ اگر کسی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اتنی عمر کم ہو گئی ہے۔ جس کی عمر 60 سال طے تھی اور اس کے 30 سال گزر چکے ہیں تو بقیہ عمر اس کی صرف 30 سال ہے، یعنی 60 سال میں سے 30 سال باقی رہ گئے، یعنی وہ چھوٹا ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ احساس نہیں ہے، غفلت ہے اور کوتاہی ہے، ہم اس دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کو یاد رکھنے اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے، آخرت کا ذخیرہ تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک